آپ کا منہ ادھر ہوگا، سائڈ پہ ہوگا، آپ موبائل میں لگے ہوں گے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوگی. تو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس کو کیا اس کے ساتھ اس کے ذہن میں ہو تاکہ وہ کوئی لڑائی جھگڑے سے بھی بچ جائے اور اس کا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے. اور وہ ٹائم پیریڈ جو آپ نے وارنٹی دی ہوئی ہے 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی، تو وہ ویلڈ ہے. وہ کسٹمر ویلڈ ہے، وہ آئے گا آپ کے ساتھ. اس کے بارے میں یا اس کے فائدے کے بارے میں گاہک کو صحیح طرح بتاتے ہیں یا آج کل کیا دیکھنے میں آیا مارکیٹ میں؟ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، شیخ طیب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل فون پلس بائی طیب میں حاضر خدمت ہے. آج ہم جس ویڈیو کو لے کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم نے کئی دفعہ اس کے اوپر بات کی ہے اور اپنے تجارتی حلقے میں بھی بات کی ہے. اس کے لیے کئی دفعہ کوشش کی گئی اور روز بروز ہمارے دکاندار اور شاپ کیپر کے درمیان جو تلخ کلامیاں ہوتی ہیں، جو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے خوش اسلوبی کے ساتھ. اور اس کے بارے میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کا مقصد ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ دکاندار حضرات جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں، جو کسی بھی کاروبار میں وابستہ ہیں، ان کے لیے ایک گائیڈ لائن مہیا ہو جائے. ہم آج جو یہ ویڈیو لے کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کے لیے ہم نے ایک دفعہ پھر تکلیف دی ہے اپنے ایک دوست تاجر کو، جو آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی دیں گے. میں ویلکم کرتا ہوں جناب فرق بشیر صاحب کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے کہنے پر پھر ایک دفعہ میرے یوٹیوب چینل پہ تشریف لائے. آج میں جو آپ سے سوال کروں گا سب سے پہلے وہ اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ہم ایک کسٹمر کو جب ہماری دکان پہ آتا ہے ہم اس کو کیسے ویلکم کریں. اس کو جب ہم کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا پہلا جیسچر کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ طیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہم نے بھی بہت عرصہ دکانداری کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں اور تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں ہمیں، اس دکانداری میں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے جب بزنس شروع کیا تو میں اپنی مثال بتا رہا ہوں کہ جب کسٹمر شاپ کے اندر انٹر ہوتا تھا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چہرے کو اسمائل میں کنورٹ کرنا ہے، ہنس کے خوش اسلوبی کے ساتھ، بیشک آپ کتنے رنجیدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت آئی ہے. بالکل، وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالنے کے لیے کسی گاہک کو بھیجا ہے. جب تک آپ اس کو اسمائل کے ساتھ، پیار کے ساتھ ویلکم نہیں کریں گے تو گاہک آپ کی طرف فرسٹ امپریشن. جی فرسٹ امپریشن. اور یہ دل سے ہونا چاہیے، یہ کوئی مصنوعی نہیں ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے کہ ایک آپ کے پاس گاہک آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، روٹی روزی کا ذریعہ ہے. تو جب آپ اس کو پیار محبت سے ویلکم نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا منہ ادھر ہوگا، سائڈ پہ ہوگا، آپ موبائل میں لگے ہوں گے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوگی، یا پھر کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو کاؤنٹر کے اندر ٹانگیں پاؤں رکھے ہوتے ہیں. ہاں جی، وہ گاہک آیا اور پوچھا جی کہ جی فلاں چیز ہے، منہ اس کا طرف نہیں ہے، کئی دفعہ دیکھنے میں دیکھ بھی نہیں رہا، فون کی طرف دیکھ رہا ہے یا نہیں ہے. تو گاہک کہے گا یار یہ تو بندہ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو میں کیا اس سے بات کروں گا، وہ چلا جاتا ہے ادھر سے. اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تو ہم ویلکم کرتے تھے، اس کے بعد اچھے طریقے سے ڈیل کرتے تھے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی آپس میں سودا ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چائے پانی کا بھی پوچھنا ہے، اخلاق سے اس کو رخصت بھی کرنا ہے. ہم نے پیار محبت سے رخصت کریں گے پھر وہ دوبارہ بھی آتا تھا اور پھر وہ اپنے 10 ساتھیوں کو بھی لے کر آتا تھا کہ جی فلاں بندے کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی چیز لینی ہے. وہ چیز بھی اچھی دیتے ہیں اور اخلاق سے بات بھی کرتے ہیں. اخلاق سے بات بھی کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ میں اپنی شاپ کھولتا تھا صبح 9 بجے اور صبح 9 بجے شاپ کھولتا تھا. الحمدللہ 8 10 5 کسٹمر انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ یہ شاپ کھلے گی تو ہم نے ادھر سے ہی کوئی سامان لینا ہے، ادھر سے ہی موبائل لینا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اخلاقیات بڑی چیز ہے.
اس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے، پیار محبت سے، سمائل کے ساتھ آپ کو بزنس کرنا چاہیے۔ اب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے فاروق بشیر صاحب کہ جیسا کہ ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو نیک تاجر ہوگا، جو اچھے طریقے سے کاروبار کر رہا ہوگا، اس کا شمار قیامت والے دن شہیدین، صالحین، ولیدین کے ساتھ ہوا ہو جائے گا۔ بے شک۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیا اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ اچھا تاجر جو ہے وہ کیا کرے کہ اس کا شمار، اس کے کیا گٹس ہونے چاہیے، وہ کیسے ڈیل کرے کہ اس کا شمار ان نیک لوگوں کے ساتھ ہو؟ دیکھیں جی، یہ حدیث کا مفہوم ہے اور اللہ کمی پیشی معاف کرے، مفہوم میں نے جو جہاں تک یہ سنا ہے اور پڑھا ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی کپڑے کی کوئی دکان تھی، تو وہ اسی آس پہ کئی سال تک بزنس کرتے رہے کہ میرے پاس سے کوئی چیز لے کے جائے اور وہ چیز لے کر آئے اور میں چیز کو ایز اٹ از واپس لے لوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی ہوا، ایک صاحب ان سے کوئی چیز لے کے گئے یا کپڑا لے کے گئے اور پھر انہوں نے واپس کر دیا، انہوں نے ایز اٹ از واپس رکھ کے ان کو پیسے واپس کیے، اس کے بعد انہوں نے بزنس بند ختم کر دیا، انہوں نے دکان ہی بند کر دی، کیونکہ وہ اسی آس میں تھے کہ میں سنت پہ عمل کرنا چاہ رہے تھے کہ جی کہ کوئی ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش آ جائے تاکہ میں سنت پوری کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرمان ہے اس پہ میں قائم رہوں۔ یہ چیز ہوتی ہے اچھے تاجر کی نشانی۔ اسی کے سوال کے ساتھ میرا تیسرا سوال جڑا ہوا ہے کہ اگر ایک دکاندار اس نے کوئی چیز بیچی ہے کسی کسٹمر کو، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں کوئی خرابی ہے یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو صحیح چیز دے، مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز خریدتے ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں چلتا، نادانستہ طور پہ اگر وہ کسٹمر واپس آ جاتا ہے فاروق صاحب، تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس کو کیا اس کے ذہن میں ہو تاکہ وہ کوئی لڑائی جھگڑے سے بھی بچ جائے اور اس کا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے، اور وہ اپنے نقصان کو کیسے ساتھ کور کرے؟ دیکھیں جی، جو گاہک ہوتا ہے نا وہ آپ کا سرمایہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کر لیں گے تو وہ دوبارہ بھی آپ کے پاس آئے گا۔ بالکل ایگزیکٹلی، دوبارہ بھی آئے گا اور بہت سارے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرے گا کہ جی کہ فلاں بندے کے پاس جانا ہے، جو چیز اگر غلطی سے خراب بھی دے دے تو اس کو وہ واپس بھی لے لیتا ہے اور کوئی بحث اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ یہی ہے اکثر یہ ہوتا ہے گاہک پھر اس کی جگہ دوسری چیز بھی لے لیتا ہے، اس میں وہ کور کر سکتا ہے، بالکل کور کر سکتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن جی سب سے پہلی بات ہے کہ اگر کوئی چیز غلطی سے آپ نے دے دی، خراب نکل آئی، اور وہ ٹائم پیریڈ جو آپ نے وارنٹی دی ہوئی ہے 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی، تو وہ ویلڈ ہے، وہ کسٹمر ویلڈ ہے، وہ آئے گا، آپ اس کے ساتھ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ واقعی یہ اس کی غلطی ہے یا میری غلطی ہے۔ اپنی غلطی ہے تو اس کو تسلیم کریں، اگر اس کی غلطی ہے تو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مسائل حل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ میں اس کو گالی دوں، میں اس کے ساتھ مس بیہیو کروں، میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کروں، تو میرے خیال سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل کریں۔ لڑائی جھگڑے کے بعد بھی تو پھر بھی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا وہی ہوتا ہے، اگر کوئی اس علاقے کا، اس پلازے کا کوئی یونین ہے، کوئی ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ مسئلہ اگر حل نہیں کر سکتے ان کے پاس ڈائریکٹ لے جائیں۔ لیکن میں خدارا ان سب بھائیوں سے، جتنے بھی تاجر ہیں، ان سے یہی درخواست کروں گا کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، پیار شرم پردے کے ساتھ خود ہی کریں، اگر نہیں ہوتا تو تیسرے بندے کو بیچ میں ڈال لیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ پیار محبت سے اس مسئلے کو حل کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کی وارنٹی دیتے ہیں 3 دن کی، 5 دن کی، جتنے بھی دن کی، اس دوران اس میں کوئی پرابلم آتا ہے جو وارنٹی میں ہے تو اس کو حل کرنا چاہیے، بشرطے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ آپ نے وارنٹی دے دی اور اس کے دوران کوئی مسائل پیدا ہو گئے اور پھر آپ اس سے کہیں جی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس میں لڑائی جھگڑا بھی کریں گے، وہ گاہک بھی خراب ہوگا
اور اس کے ساتھ بعض اوقات آپ کی کریڈیبلٹی بھی خراب وہ بھی خراب ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کیس ہوتے ہیں وہ تھانے تک، پولیس اسٹیشن تک چلے جاتے ہیں، پھر بھی انہوں نے حل کرنا ہوتا ہے، پھر بھی وہ پولیس کی مانتے ہیں، وہ کسی ادارہ ہے اس کا کوئی ہیڈ آپ کو فون کرے گا تب بھی آپ مانیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ پیار محبت سے اس مسئلے کو حل کر لیں. بالکل صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فاروق صاحب، جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ دکاندار بھائی دوستو یہ جب کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے نقائص کے بارے میں یا اس کے فائدے کے بارے میں گاہک کو صحیح طرح بتاتے ہیں، یا آج کل کیا دیکھنے میں آیا مارکیٹ میں؟ دیکھیے جی، زیادہ تر مسائل جو ہم نے دیکھے ہیں وہ جو کسی چیز میں نقص ہوتا ہے، کوئی فون ریپیئر ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، اگر ٹھیک ہو گیا ہے چلے پھر بھی وہ چل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے، اس کے اندر کوئی ایل سی ڈی ہے، کوئی بلنک کر رہی ہے، کوئی شرٹ ہے تو اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. میں صرف موبائلز کی ہی بات نہیں کر رہا، میں تھرو اوور آل جو بزنس کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو فرسٹ آف آل اس کو ریپیئر کروائیں، ٹھیک ہے، ریپیئر کروا کے بتائیں کسٹمر کو جی کہ یار اس نقص کے لیے یہ کھلا ہوا تھا سیٹ، تو اس وجہ سے ہم آپ کو یہ اس اماؤنٹ میں دے رہے ہیں. تو جب آپ 100% چھوٹی دیں گے، یہ چیز ریپیئر نہیں ہوئی، مرمت نہیں ہوئی، تو ظاہری بات ہے یہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کسی کو چیک کروا دیں گے، کسی مکینک کو چیک کروائیں گے تو وہ تو ساری بات کھل جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے، کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے کلیئر بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، جو نصیب میں لکھ دیا ہے، میرا تو ایمان یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر حال میں ملنا ہے. آپ کو پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایمانداری سے کام کریں، ایمانداری سے آپ اپنے جو ٹائم ہے اپنے بزنس پہ دیں. اور سب سے بڑی جو ایک بات ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی جب ہم نے بزنس شروع کیا تو ہم صبح 9 بجے آتے تھے، رات 9 بجے ہم شاپس بند کر دیتے تھے. آج کا رجحان الٹا ہو گیا ہے کہ ہم 12 1 بجے 2 بجے آتے ہیں اور رات کو 2 بجے تک بیٹھتے ہیں. یار کون سا کسٹمر ہے جو رات کو 11 بجے 10 بجے کے بعد آئے گا؟ کیوں آپ بیٹھے ہیں؟ آپ صبح کے ٹائم آئیں، بسم اللہ کریں. اور صبح کا کسٹمر میں نے دیکھا ہے کہ پرچیز کرنے والا برکت ہے سر، صبح برکت بھی ہے اور وہ لینے والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں صبح صبح اپنا کام کر لوں، کوئی چیز خرید لوں، اس کے بعد میں اپنے اور معاملات کو ہینڈل کروں گا. تو آپ کے توسط سے یہ بھی میں سب بھائیوں کو جتنے بھی اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں بزنس سے، ان کو میں یہی درخواست کروں گا کہ صبح قائم کریں، 9 نہیں تو 10 بجے ایٹ لیسٹ دکانیں کھولیں. رات کو 8 بجے 9 بجے حد 10 بجے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، بچوں کو ٹائم دیں. یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ ساری رات جاگنا، دن کو سونا اور پھر شام کو بزنس شروع کرنا، تو یہ غیر اخلاقی بات. آخر میں فاروق بشیر صاحب، میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ جو کسی بھی قسم کا جو ہمارا کاروبار ہو دکانوں پہ ہوتا ہے، اس کو ایمانداری کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائد کردہ شرائط ہیں اس کو کیسے سامنے رکھ کے آج کل کے دور میں ہم کاروبار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو چیز یہ ہے کہ پروفٹ، جو بھی چیز آپ سیل کر رہے ہیں پروفٹ کی کوئی شرح فکس نہیں ہے اسلام میں، لیکن ایک بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ کتنی لمٹ میں اس کا میں پروفٹ، بالکل جائز پروفٹ رکھیں آپ. ٹھیک ہے، اخراجات بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک 50,000 کی چیز لے رہے ہیں اور 25,000 کما لیں. وہ بھی میرا خیال غیر مناسب بات ہے، کیونکہ وہ چیز دوبارہ بکنے بھی آنی ہے، آپ کے پاس ری سیل ہونے آنی ہے. آپ کے پاس نہیں آئے گی تو دوسرے کے پاس جائے گی. اب ایک 25,000 کی چیز آپ 50,000 میں بیچ رہے ہیں، آپ کتنا اس سے کٹوتی کریں گے، کتنا کو اس کو لیس کریں گے؟ پھر وہ متھے ہی لگے گا نا آپ کا گاہک جو ہوگا. تو آپ ایک جو مناسب لمٹ ہے اس کے مطابق آپ پروفٹ بھی رکھیں، اپنی پرسنٹیج اچھی رکھیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں آپ بالکل ہی، میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل 1-2% رکھیں، جو مناسب ہے، جس سے آپ کا بھی سلسلہ چلتا رہے اور آپ کے اخراجات بھی نکل آئیں اور آپ کا کسٹمر پہ بھی بوجھ نہ پڑے، وہ بھی مطمئن رہے. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی، دوسرا اخلاقیات ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس کے نقائص بتا کے یا اس کی خوبیاں جو ہیں وہ بتا کے تب آپ اس چیز کو سیل کریں،
بشرطے کہ آپ کی چیز میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی فالٹ ہے، اور آپ اس کو وہ سنہرے حروف میں آپ بیان کر دیں کہ جی اس میں یہ بھی ہیرے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی جواہرات لگے ہوئے ہیں، تو پھر غیر مناسب بات ہے۔ جی بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ویلکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کئی بھی باتوں پر میرے ویورز اور میرے جو دکاندار حضرات ہیں جو کسی بھی کاروبار سے منسلک ہے وہ اس پہ عمل کریں اور اپنے کاروبار کو اور پھولتا پھلائیں اور اس کو ایک نئی جہتوں پہ لے کے جائیں۔ میں آخر میں آپ دوستوں سے صرف یہی بات کروں گا، ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، مگر ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، کوئی کسی بھی دوسری کنٹری میں چلے جائیں، وہ لوگ کیسے کاروبار کر رہے ہیں، کسٹمر کو کیسے فیورز دیتے ہیں اور کتنی ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ معلوم ہے۔ ہم کم از کم اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں اور ہم ان کی اللہ اور اس کے رسول کی ایک نہیں مانتے۔ میں خدارہ آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی طرح کاروبار کریں، جو ہمارے اللہ اور ہمارے رسول نے ہمیں بتایا اس پہ عمل کر کے ہم کاروبار کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ